صابری عرس کی اہمیت۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک صاحب امروہہ سے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ عرس کے ایام میں جن کے ہاں وہ ٹھہرے وہ اپنا بوریا بستر باندھ کر کلیر جا رہے تھے۔ نو وارد نے دریافت کیا، آپ عرس چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ دادا کے عرس چھوڑ کر آپ پوتے کے عرس پر جا رہے ہیں؟ لیکن وہ نہ مانے اور چلے گئے۔ جب یہ شخص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گئے اور فاتحہ پڑھ کر مراقب ہوئے تو آپ کو وہاں موجود نہ پایا۔ فوراً بستر باندھ کر کلیر شریف چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کسی نے ان کو بتایا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے لیکن واپس چلے گئے ہیں۔ اس بے ادبی کی وجہ سے انہیں زیارت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندی زبان کیوں محبوب تھی؟ ایک روز حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ کو ہندی زبان کیوں محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے الستو بربکم کا جواب ہندی میں دیا تھا۔ اس ضمن میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ نے الستو بربکم کا خطاب فرمایا تو تمام روحیں وجد میں آ گئیں اور بے خود ہو کر اعتراف ربوبیت میں گرنے لگیں۔ سب سے آگے جو روحیں تڑپ کر گریں وہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ تھیں۔ ان کے بعد دوسری صف اولیاء اللہ کی روحیں تھیں، تیسری صف میں عام مسلمان کی روحیں تھیں اور چوتھی صف میں کفار کی روحیں تھیں، جو وجد میں آ کر گریں تو صحیح لیکن بجائے سجدے میں گرنے کے الٹی ہو کر پشت کے بل گریں۔ شان محبوبیت کا ثبوت۔ ارشاد فرمایا کہ ایک روز ایک شخص ہمیں دہلی میں ملا اور دریافت کرنے لگا، یہ جو آپ لوگ نے محبوب الہی اور محبوب سبحانی کے خطاب دے رکھے ہیں، اس کی آپ کے پاس کوئی سند بھی ہے یا یوں ہی جو جی میں آیا کہہ ڈالا؟ ہم نے کہا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ ہم نے کہا اچھا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ واقعی آپ کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، آپ چونکہ علمی اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو عام فہم زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا سند ہے جس کی بنا پر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ فی الحقیقت آپ کے والد ہیں؟ وہ سچ پٹائے۔ ہم نے کہا یہ آپ کی چشمدید بات تو ہے نہیں، آپ کے پاس صرف ایک شہادت ہے اور وہ بھی ضعیف۔ وہ شہادت آپ کی والدہ کی ہے۔ ضعیف اس لیے کہ ممکن ہے تہمت زنا کی وجہ سے انہوں نے جھوٹ کہہ دیا ہو۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئے۔ ہم نے کہا آپ کو تو صرف اپنی ماں اور چند معمولی قسم کے اشخاص کے کہنے پر یقین ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے والد ہیں، تو کیا ہم تمام اولیاء کرام جنہوں نے محبوبیت کی شان اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کے کہنے پر ان حضرات کو محبوب الہی اور محبوب سبحانی نہ سمجھیں؟ کرامت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امیر خسرو کا تذکرہ تھا۔ آپ نے فرمایا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب و غریب شان تھی۔ آپ نے 7 بادشاہ دیکھے تھے، نہ صرف دیکھے تھے بلکہ ان کے وزیر و صاحب رہے، صاحب تصنیف بھی تھے۔ آپ کی کئی کتابیں مشہور اور معروف ہیں۔
شاعر بھی تھے، بزم ہائے شعر و سخن میں بھی شریک ہوا کرتے تھے، فن موسیقی میں بھی کمال تھا، اور اپنے شیخ کی خدمت میں بھی روزانہ حاضری دیا کرتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے کام کس طرح انجام دیتے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے، ورنہ ایک بشر کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان سب امور میں پورا اتر سکے۔